چنانچہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی ماہ مبارک میں 61 مرتبہ کلام مبارک قرآن پاک ختم فرماتے تھے، اور حضرت امام شافعی اسی ماہ مبارک میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ قرآن پڑھنے والے بن جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ وہ ماہ مقدس مبارک ہے جس کی 30 تاریخ کو سرکار احمد مختار حضور تاجدار انبیاء علیہ التحیۃ والثناء کی پیاری لخت جگر، نور نظر، ملکہ فردوس برین، سیدہ نساء العالمین، شہزادی کونین، ملکہ فردوس برین، بنت رسول، زوجہ علی المرتضی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا وصال باکمال ہوا۔ اسی مقدس مہینے کی 17 تاریخ کو اسلام کی عظیم جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اسی ماہ مبارک میں حضور سید المرسلین امام الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی غم گسار وفا شیار رفیق حیات جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال ہوا۔ رمضان کی 17 تاریخ کو ہی محبوب رب العالمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال ہوا۔ اسی بزرگ مہینے کی 21 تاریخ کو جناب مولا مشکل کشا شیر خدا دماد مصطفیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ منصب شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اسی مبارک مہینہ میں سامعین دی وقار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی۔ اسی تکریم والے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کی گئی۔ اسی عظمت والے ماہ مقدس میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو انجیل مقدس عطا فرمائی گئی، اور اسی برکت والے، رحمت والے، مغفرت والے مہینہ میں خالق کائنات نے اپنا آخری پیغام قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بزرگان دین اولیاء کاملین کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ وہ اس بابرکت مہینے میں کثرت سے کلام پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ قرآن کے صدقے آپ کو اور آپ کی فیملی کو، آپ کے مرحومین کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ابھی تک جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔